رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین سحری و نحری فلما خرجت نفسه لم اجد ریحا قط اطیب منها۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال شریف ہوا تو حضور علیہ السلام میری گود میں تھے، اور جب سرکار کی روح مقدسہ نے پرواز کی تو ایسی خوشبو مہکی، فرماتی ہیں ایسی خوشبو کبھی دیکھی اور میں نے بھالی بھی نہیں ہے، یعنی ایسی خوشبو میں نے سونگھی حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا، فرماتی ہیں کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یقول بأبی انت طبت حیا وطبت میتا، کہ جب سرکار علیہ السلام کو حضرت مولا کائنات غسل دے رہے تھے تو کیا فرماتے ہیں غسل دیتے وقت؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ طبت حیا وطبت میتا، حضور آپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، حضور آپ کا وصال مبارک بھی پاکیزہ ہے۔ اور پھر جب سرکار کو غسل دیتے وقت پھر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں قال وسطعت ریح طیبۃ لم یجدوا مثلها، فرماتے ہیں حضور کو غسل دیتے وقت میں نے ایسی پاکیزہ خوشبو سونگھی اور ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کبھی بھی نہیں دیکھی۔ یعنی سرکار کو غسل دیتے وقت ایسی خوشبو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات جب حضور اسلام کو غسل دے رہے تھے تو سرکار کی ناف مبارک میں پانی جمع ہو گیا غسل دیتے وقت حضور کی ناف مبارک میں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات نے اپنا منہ حضور کی ناف میں رکھ کر اس جمع کیے ہوئے پانی کو آپ نے نوش فرما لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ مسند کتابوں کے اندر بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے ہاں بھیجنے کے لیے اس کو ایک خوشبو درکار تھی، یعنی خوشبو چاہیے تھی کہ جس خوشبو میں اس نے اپنی بیٹی کو معطر کر کے اس کے شوہر کے ہاں اپنی بیٹی کو بھیجنا تھا، مگر خوشبو نہیں تھی۔ اب اسے اندازہ لگائیں کہ عرب کے ہاں خوشبو کی کس قدر و قیمت تھی اور اہمیت تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے معطر رہنا چاہیے، خوشبودار رہنا چاہیے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کو آئے تو حضور السلام نے فرمایا کہ وہ آنے سے پہلے اپنے گھر میں پیغام دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم نے اپنے معاشرے میں بیان کرنا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے کا ماحول ایسا بن گیا ہے، وہ ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں بیان کرنا لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ اب اس طرح کی باتوں کو بیان کرنا لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے دور جائے اور بغیر بتائے اپنے گھر پر آئے۔ فرمایا کہ پہلے اپنے گھر والوں کو پیغام دے کہ میں آ رہا ہوں۔ کیوں پیغام دے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ جب وہ شخص گھر کو آئے تو اس کی بیوی بن سنور کر اپنے شوہر کا استقبال کرے، اپنے شوہر کا بن کر استقبال کرے۔ تو فرماتے ہیں وہ شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی خوشبو چاہیے، میں نے اپنی بچی کو روانہ کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایسا کرو تم کوئی شیشی لے کر آ جاؤ، کوئی چھوٹی سی بوتل لے کر آ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں وہ شخص گیا، اور ایک روایت میں تو حضور نے فرمایا کہ بوتل اور ایک چھوٹی سی لکڑی بھی لے کر آؤ۔ اب وہ گیا ایک چھوٹی سی بوتل لے کر آیا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بوتل لے کر حضور نے خود اپنے جسم مبارک سے پسینہ اس میں جمع فرمایا ہے جی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تم لے جاؤ۔
اب وہ شخص حضور کے اس پسینے مبارک کو لے گیا اور وہ چھوٹی سی لکڑی بوتل کے اندر رکھی اور اس سے وہ پسینہ نکال کر اس نے اپنی بچی کو لگایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس پسینے سے اس لڑکی کا سارا گھر جو ہے وہ مہکنے لگ گیا۔ اب لوگوں نے اس کے گھر کا نام رکھا بیت المطیبین، یعنی خوشبو والا گھر۔ اور اس پر جو ہے وہ امام غزالی سید احمد سید کاظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے اندر بھی خوشبو کو پیدا فرما دیا تھا۔ پھر جب ہی امام عشق محبت سیدی اعلی حضرت نے وہ جو شعر کہا نا، وہ آپ نے اسی واقعے کے تناظر میں کہا تھا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ میرے گل سے مراد حضور کی ذات ہے۔ میں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، کہ اگر حضور کا پسینہ مل جائے پھر چاہے دلہن، فرماتے پھر دلہن کو کسی اور عطر کی، کسی اور خوشبو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سیدنا وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کیا کرتا تھا، اور چونکہ میری ہتھیلی جو ہے شاہ کونین کی ہتھیلی مبارکہ کے ساتھ چھو جاتی تھی، اور فرماتے کہ تین دن تک میرے ہاتھ سے حضور کے جسم مبارک کی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ کاش ہم یہ کہیں تو شاید ہمیں یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ کسی نے کہا تھا کہ تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا۔ یا رسول اللہ کاش ہم آپ کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے۔ اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے، حضور میں آپ کے دور میں مدینے کی کسی گلی کا ایک ذرہ ہوتا، مٹی کا ایک ذرہ ہوتا، کہ کہیں حضور آپ کا پاؤں مبارک مجھ پر پڑ گیا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی اور حضور کے جسم مبارک سے اٹھنے والی خوشبو تھی۔ اور سعادت الدارین ایک کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، جس کے اندر حضور پر درود پڑھنے کے فضائل ہی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں سعادت الدارین کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جاتا ہے، جس مجلس میں، اس مجلس سے بھی ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے۔ جس مجلس میں حضور پر درود پڑھا جائے، ایک پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے، اور اس خوشبو کو فرشتے محسوس کرتے ہیں آسمانوں میں، اور پھر فرشتے کہتے ہیں یہ کوئی ایسی مجلس سے خوشبو آ رہی ہے کہ جس پر حضور پر درود پڑھا گیا ہے۔ یعنی یہ خوشبو بتا رہی ہے کہ ایسی مجلس سے آ رہی ہے کہ جس مجلس میں پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صالح مرد جو حضور پر درود پڑھا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں جب بھی حضور کا نام مبارک لیتا تو اس کے سینے سے ایسی خوشبو مہکتی تھی کہ وہ خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی بہترین، عمدہ اور اعلیٰ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت شیخ محمد بن سلیمان جزولی کہ جنہوں نے کتاب لکھی دلائل الخیرات، اور وہ پوری کتاب ہے ہی درود شریف پر۔ آج بھی ہمارے بزرگان دین کے ہاں وہ وظائف کے اندر بھی شمار اس کا کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے کہ آج ان کی قبر مبارک، جنہیں یہ کتاب لکھی تھی دلائل الخیرات شریف، ان کی قبر مبارک جناب علی وہ مراکش شام کے اندر ہے، اور جن کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمہ وقت ان کی قبر پر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، اور آج ان کی قبر سے بھی خوشبو آتی ہے کہ جنہیں حضور پر جو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک لکھیں، اور آج دنیا جو ہے ان درود پاک کو پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن سعید مطرف فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ درود پڑھ کر سویا کروں گا، میرا روز کا معمول تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے بالا خانے میں سویا ہوا تھا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک حبیب خدا امام الانبیاء کہ جن کی ذات مقدسہ پر میں درود پڑھا کرتا تھا وہ تشریف لے آئے، وہ تشریف لے آئے، اور حضور کے نور پاک سے سارا بالا خانہ جگمگا اٹھا۔ امام الانبیاء میرے قریب تشریف لائے،
اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے مجھ پر درود پڑا کرتا تھا وہ منہ میرے قریب کر، وہ منہ میرے قریب کر۔ فرماتے کہ میں شرما گیا، فرماتے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام میرے قریب تشریف لائے اور حضور نے میرے رخسار پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ایسی پاکیزہ خوشبو مہکی کہ جس کے مقابلے میں سب خوشبوئیں ہیچ ہیں۔ فرماتے اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری سوئی ہوئی بیوی بیدار ہو گئی، میری بیوی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو باقی رہی، اور فرماتے جب ہماری آنکھ کھلی ہم نے کیا دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جو وہ تشریف لے کر جا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنے کی کتنی برکتیں۔ اچھا، حضور کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عوام الناس میں بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے جب یہ کہا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، اور لوگوں سے جب بھی کلام کرو تو ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کے اندر جناب عالی دین کو سمجھنے کی جستجو کیسی ہے۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک واقعہ نا بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص تھا جس کے داڑھی کے 2 بال تھے، ٹھیک ہے جی، تو روایت کے اندر آتا کہ وہ فرشتے جھولا جھولتے تھے، اس کی داڑھی کے بال کو سرکار مسکرائے، اب اس نے وہ ایک بال جو ہے وہ اکھیڑ دیا، تو سرکار نے رخ انور کو پھیر لیا، یہ روایتوں میں ملتا ہے واللہ عالم۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تیری داڑھی کے بال تھے تو نے اکھیڑ دیے ہیں۔ تو اب یہ تو ایک واقعہ تھا، اب ظاہر ہے اس واقعے کو بیان کیا گیا ایسے لوگوں کے سامنے کہ جو اس مزاج کے تھے ہی نہیں۔ اب وہ کیا کہنے لگے، او ہو اب تو داڑھی کے بال اکھیڑ دیے، اب فرشتے کہاں چلے گئے پھر؟ اب وہ فرشتے کیا وہ گریبان سے لٹکے ہوئے ہوں گے؟ یعنی داڑھی کے بال تو چلے گئے۔ تو اس لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور سراپا نور، حضور کا جسم پاک، حضور کا پسینہ مبارک پاک، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا لعاب پاک، حضور کے ناک سے نکلنے والی ریٹ پاک، سرکار کا بول مبارک پاک، حضور کا براز مبارک پاک، سرکار علیہ السلام کے جسم سے ہر چیز کو جس سے نسبت ساری چیزیں پاک تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم سفر میں ہوتے نا تو سرکار علیہ السلام کے سفر میں قضاء حاجت فرماتے نا تو حضور تشریف لے جاتے اور سرکار درختوں کو اشارہ فرماتے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ اب وہ درخت کیا کرتے، اپنی جڑوں سمیت بالکل سرکار کے قریب ہو جاتے اور وہ درخت اس طرح مل جاتے کہ ایک پردہ نما بن جاتا تھا، یعنی سرکار کو کسی کو الگ سے چادر لا کے کھڑا نہیں کرنا پڑتا تھا، درخت آتے تھے اور حضور جہاں قضاء حاجت فرماتے، حضور پیشاب فرماتے، وہ درخت جو ہے وہ دیوار کی طرح بالکل پردہ ٹائپ بن جاتے اور سرکار وہاں پر جو ہے وہ قضاء حاجت فرماتے۔ اب اس کو سرکار فرماتے چلو اپنی جگہ پر چلے جاؤ، اب وہ درخت جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر بولو چلے جاتے۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب ہمارا اس جگہ پر جانا ہوتا کہ جس جگہ پر پیارے مصطفیٰ نے پیشاب فرمایا، حضور نے قضاء حاجت فرمائی، فرماتے اس جگہ پر سوائے خوشبو کے کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے خوشبو کے کچھ بھی، صرف وہ پتھر ہوتے کہ جن سے سرکار نے استنجا فرمایا تھا، یہ خوشبو ہی خوشبو ہوتی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں پاتے، تو حضور نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالی نے اس زمین پر لازم کیا ہے کہ جب بھی نبی اس زمین پر قضاء حاجت فرمائے تو زمین فوراً اس کو نگل لیتی ہے، زمین اس کو فوراً بولو نگل لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی شخص نبی کے بول کو، نبی کے پیشاب کو دیکھ کر اس کو گھن نہ آئے، اس کو گھن نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر لازم کیا کہ زمین کو نگل لے۔
اب اندازہ لگا